سنو، ایک راز کی بات بتاؤں۔ زندگی میں جب تم سے کچھ چھین لیا جاتا ہے نا، تو اصل میں وہ تمہارے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے حق میں ایک پردہ دار حکمت ہوتی ہے۔ تم رو رہے ہوتے ہو، تم ٹوٹ رہے ہوتے ہو، تم سوچتے ہو کہ بس ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو، اللہ جس چیز کو لیتا ہے وہ کبھی ضائع کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ بدلنے اور لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سوچو، جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ کمی اور چھن جانا عارضی ہے، تو پھر تم کیوں دل ہارتے ہو؟ تمہارے صبر کی زمین خالی نہیں جاتی، وہاں اللہ اپنی رحمت کے بیج بوتا ہے، جو وقت آنے پر شجر اطمینان اور پھل سکون بن کر تمہیں واپس ملتا ہے۔ یقین کرو، تمہارے نقصان کے پیچھے اللہ کا چھپا ہوا کرم ہے۔ کبھی کبھی وہ چیز لے لی جاتی ہے تاکہ تمہاری اصل پہچان ظاہر ہو، تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری حقیقت دنیا کی چیزوں سے نہیں جڑی، بلکہ اس رب سے ہے جو سب کچھ دینے والا ہے۔ تمہارے اندر وہ طاقت تب جاگتی ہے جب تم صبر کرتے ہو اور رب سے امید نہیں توڑتے، اور جب وہ امید مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ چھینا گیا صرف لوٹانے کے لیے چھینا گیا تھا۔ اور جب وہ وقت قریب آتا ہے تو دو ایسی حیرت انگیز نشانیاں تمہاری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے کہ تمہیں خود یقین نہیں آتا کہ یہ میرا ہی نصیب ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو دراصل تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے لیتا ہے، تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل سہارا دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اسی کی ذات میں ہے۔ اور یہ بات عجیب ہے کہ جب تمہارے ہاتھ سے کوئی نعمت جاتی ہے تو تمہیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دراصل وہیں سے تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ غور کرو، تمہارے رب نے تمہیں تمہاری چاہت پر نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں اپنی حکمت پر رکھا۔ تمہارے ہر آنسو، ہر محرومی کو وہ اپنی بارگاہ میں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں لگا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بند دروازہ ایک بڑے دروازے کی کنجی ہے۔ سنو، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئیں، وہ محفوظ کی گئیں تاکہ تمہیں اس وقت واپس ملے جب تم سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگے، اور پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا صبر خالی نہیں گیا، تمہارا انتظار ضائع نہیں ہوا۔ جب اللہ واپس لوٹاتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لوٹتا ہے۔ اور جب وہ گھڑی قریب آتی ہے تو تمہارے دل کی دھڑکن خود بتانے لگتی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور پھر وہاں سے وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے جو صرف رب کے خاص بندے دیکھتے ہیں۔ تو سنو، جب وہ وقت قریب آتا ہے کہ جو چیز تم سے لی گئی تھی وہ تمہیں واپس ملنے لگتی ہے، تو سب سے پہلے تمہارے اندر ایک انوکھی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری تھکی ہوئی روح اچانک ہلکی محسوس کرنے لگتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ جو برسوں سے دل پر رکھا تھا آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری پشت تو رہا تھا؟ سوچو، یہ آیت ہر اس دل کے لیے ہے جسے لگا تھا کہ وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ جب رب واپس لوٹانی پر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کے زنجیر توڑتا ہے، تمہیں سکون ملنے لگتا ہے، وہ سکون جو دولت دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ رب کے قریب ہونے سے آتا ہے۔ دوسری نشانی اور بھی حیران کن ہے، وہ یہ کہ واقعات تمہارے ارد گرد بدلنے لگتے ہیں، چیزیں اچانک آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کام پہلے بار بار رکتا تھا وہ بغیر رکاوٹ کے ہونے لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت
تمہارے راستے سیدھے کر رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ نشانی ہے کہ رب تمہاری کھوئی ہوئی چیز لوٹانے والا ہے۔ راستے کھلنے لگتے ہیں، دروازے آسانی سے کھلتے ہیں، اور جو تمہارے خلاف لگتے تھے وہ تمہارے حق میں ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تم سمجھ جاتے ہو کہ اللہ نے صرف لیا نہیں تھا بلکہ تمہیں تیار کر رہا تھا تاکہ لوٹاوا جائے تو پہچان سکو کہ یہ اس کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں نشانیاں تمہارے دل اور تمہاری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک اندر سے تمہیں آزاد کرتی ہے، دوسری باہر سے تمہارے راستے ہموار کرتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں یقین آتا ہے کہ اللہ جو لیتا ہے وہ صرف لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور جو تم سے لیا گیا ہے وہ ضرور واپس آئے گا۔